یوم آزادی پاکستان انڈیا کی یوم آزادی سے ایک دن پہلے کیوں منایا جاتا ہے؟ ہر سال یہ سوال اٹھتا ہے کہ دو ملک جو ساتھ آزاد ہوئے ان کی یوم آزادی میں ایک دن کا فرق کیسے آ گیا؟ آج ہم اسی معمے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سن رہے ہیں مایا سید کو اور یہ ہے پراؤڈ پاکستان کی پوڈ کاسٹ۔ بزرگ ہمیں بتاتے ہیں کہ پاکستان رمضان کی 27ویں شب کو آزاد ہوا اور یہ کہ جس دن پاکستان آزاد ہوا اس دن جمعۃ الوداع کا مبارک دن تھا۔ پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس دن 14 اگست 1947 کی تاریخ تھی اور ہم اپنے ساتھ آزاد ہونے والے ملک سے ایک دن بڑے ہیں۔ لیکن جب ہم 14 اگست 1947 کی تخمین دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس دن تو جمعرات تھی اور ہجری تاریخ بھی 27 نہیں 26 رمضان تھی۔ پھر ہم پاکستان کے پہلے ڈاک ٹکٹ دیکھتے ہیں جو پاکستان کی آزادی کے 11 ماہ بعد 9 جولائی 1948 کو جاری ہوئے تھے۔ ان ڈاک ٹکٹوں پر واضح طور پر پاکستان کا یوم آزادی 15 اگست 1947 لگا ہوا ہے۔ پھر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ پاکستان کا یوم آزادی بھی 14 نہیں بلکہ 15 اگست 1947 ہے۔ تو پھر یوم آزادی کی پہلی سالگرہ 14 اگست 1948 کو کیوں منائی گئی؟ تو ذہن ایک مرتبہ پھر الجھ جاتا ہے کہ پاکستان آزاد ہوا کب تھا، 14 اگست 1947 کو یا 15 اگست 1947 کو؟ اگر ہم 14 اگست 1947 کو آزاد ہوئے تو آزادی کے 11 ماہ بعد شائع ہونے والے ڈاک ٹکٹوں پر یوم آزادی کی تاریخ 15 اگست 1947 کیوں درج ہوئی؟ اور اگر پاکستان 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا تو ہم نے آزادی کی پہلی سالگرہ 15 اگست کے بجائے 14 اگست 1948 کو کیوں منائی؟ اور سب سے بڑھ کر تو یہ کہ آج تک یہ سالگرہ 15 کے بجائے 14 اگست کو کیوں مناتے چلے آ رہے ہیں؟ اس سلسلے میں سب سے اہم دستاویز 1947 کا انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ ہے جسے برطانوی پارلیمان نے منظور کیا اور جس کی توثیق شہنشاہ برطانیہ جارج ششم نے 13 جولائی 1947 کو کی۔ اس قانون کی ایک نقل پاکستان کے سیکرٹری جنرل چودھری محمد علی نے جو بعد ازاں پاکستان کے وزیر اعظم بھی بنے 24 جولائی 1947 کو قائد اعظم کو ارسال کی۔ یہ قانون 1983 میں حکومت برطانیہ کی شائع کردہ دستاویز دا ٹرانسفر آف پاور کی جلد 12 کے صفحہ 234 پر اور اس کا ترجمہ قائد اعظم پیپرز پروجیکٹ کیبنٹ ڈویژن حکومت پاکستان اسلام آباد کے شائع کردہ جنا پیپرز کے اردو ترجمے کی جلد سوم کے صفحہ 45 سے صفحہ 72 تک ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ اس قانون میں واضح طور پر درج ہے 15 اگست 1947 سے برطانوی انڈیا میں دو آزاد فرما روا مملکتیں قائم کی جائیں گی جو بالترتیب انڈیا اور پاکستان کے نام سے موسوم ہوں گی۔ بعد ازاں اس قانون میں ان مملکتوں سے مطلب نئی مملکتیں اور مقررہ دن سے مراد 15 اگست کی تاریخ ہوگی۔ حکومت برطانیہ نے یہ اعلان تو کر دیا پاکستان انڈیا دونوں ایک ہی وقت یعنی 15 اگست 1947 کو 07 پہ آزاد ہوں گے، مگر مسئلہ یہ ہوا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو 14 اور 15 اگست 1947 کی درمیانی شب نئی دہلی میں انڈیا کی آزادی کا اعلان کرنا تھا، منتخب حکومت کو اقتدار منتقل کرنا تھا اور خود آزاد انڈیا کے پہلے گورنر جنرل کا عہدہ سنبھالنا تھا۔ مسئلے کا حل یہ نکالا گیا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن 13 اگست 1947 کو کراچی تشریف لائیں اور 14 اگست 1947 کی صبح پاکستان کی دستور ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے انتقال اقتدار کی کارروائی مکمل کریں اور یہ اعلان کریں کہ اس رات یعنی 14 اور 15 اگست 1947 کی درمیانی شب پاکستان ایک آزاد مملکت بن جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ 13 اگست 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کراچی تشریف لے آئے اور اسی رات کراچی کے گورنر جنرل ہاؤس میں ان کے اعزاز میں ایک عشائیہ دیا گیا۔ اگلے روز جمعرات 14 اگست 1947 مطابق 26 رمضان المبارک 1366 ہجری کی صبح 9 بجے کراچی کی موجودہ سندھ اسمبلی بلڈنگ میں پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کا خصوصی اجلاس شروع ہوا۔ اپنی تقریر میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے واضح الفاظ میں کہا، آج میں آپ کے وائس رائے کی حیثیت سے خطاب کر رہا ہوں۔ کل نئی ڈومینین پاکستان کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں ہوگی اور میں آپ کے ہمسایہ ڈومینین آف انڈیا کا آئینی سربراہ بنوں گا۔ دونوں حکومتوں کے قائدین نے مجھے جوائنٹ ڈیفنس کونسل کا غیر جانبدار چیئرمین بننے کی دعوت دی ہے۔ یہ میرے لیے ایک اعزاز ہے جس پر پورا اترنے کی میں کوشش کروں گا۔ کل دو نئی خود مختار ریاستیں دولت مشترکہ میں شامل ہوں گی۔ یہ رئی اقوام نہ ہوں گی بلکہ یہ قدیم قابل فخر تمدن کی وارث اقوام ہیں۔ ان ملک کے ان مکمل طور پر آزاد ریاستوں کے لیڈر بڑے مدبر ہیں، دنیا بھر کی نگاہوں میں احترام سے دیکھے جاتے ہیں۔ ان کے شاعر، فلسفہ دانوں، سیاست دانوں اور افواج نے انسانیت کی خدمت کے لیے ناقابل فراموش خدمات انجام دی ہیں۔ ان ریاستوں کی حکومتیں نہ تجربے کار اور کمزور نہیں ہیں
بلکہ دنیا بھر میں قیام امن اور ترقی کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی پوری صلاحیتیں رکھتی ہیں۔ اسمبلی کی کارروائی اور اعلان آزادی کے بعد محمد علی جناح لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ہمراہ شاہی بگی میں گورنر جنرل ہاؤس واپس ہوئے۔ دوپہر 2 بجے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نئی دہلی روانہ ہو گئے، جہاں اسی رات 12 بجے انڈیا کی آزادی کے اعلان کے ساتھ انہیں اس ملک کے گورنر جنرل کا منصب سنبھالنا تھا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے اعلان آزادی کے مطابق 14 اور 15 اگست 1947 کی درمیانی شب رات 12 بجے دنیا کے نقشے پر ایک آزاد اور خود مختار اور دنیا اسلام کی سب سے بڑی مملکت کا اضافہ ہوا، جس کا نام پاکستان تھا۔ عین اسی وقت لاہور، پشاور اور ڈھاکہ سے پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس سے پاکستان کی آزادی کا اعلان ہوا۔ اس سے قبل 14 اور 15 اگست 1947 کی درمیانی شب لاہور، پشاور اور ڈھاکہ اسٹیشن سے رات 11 بجے آل انڈیا ریڈیو سروس نے اپنا آخری اعلان نشر کیا تھا۔ 12 بجے سے کچھ لمحے پہلے ریڈیو پاکستان کی شناختی دھن بجائی گئی اور ظہور آذر کی آواز میں انگریزی زبان میں فضا میں ایک اعلان گونجا کہ آدھی رات کے وقت پاکستان کی آزاد اور خود مختار مملکت معرض وجود میں آ جائے گی۔ رات کے ٹھیک 12 بجے ہزاروں سامعین کے کانوں میں پہلے انگریزی پھر اردو میں یہ الفاظ گونجے: یہ پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس ہے۔ اگست 1947 کی صبح ریڈیو پاکستان لاہور کی ٹرانسمیشن کا آغاز 8 بجے سورہ آل عمران کی 15 منتخب آیات سے ہوا۔ آیات قرآنی کی تلاوت کے بعد انگریزی خبروں کا آغاز ہوا، جو نیوز ریڈر نومی نے پڑھی۔ خبروں کے بعد ٹھیک 8:30 بجے جناح کی آواز میں پیغام سنوایا گیا، جو پہلے سے ریکارڈ شدہ تھا۔ اس خطاب کی آڈیو کلپ یوٹیوب پر بھی موجود ہے۔ جناح کی تقریر کا آغاز ان الفاظ سے ہوا تھا: بے پایہ مسرت اور احساس کے جذبات کے ساتھ میں آپ کو تہنیت کا پیغام دیتا ہوں۔ 15 اگست آزاد اور خود مختار پاکستان کی پیدائش کا دن ہے۔ یہ مسلم قوم کی منزل مقصود کی علامت ہے، جس نے پچھلے چند برسوں میں اپنے وطن کے حصول کے لیے عظیم قربانیاں پیش کی۔ اسی دن یعنی 15 اگست 1947 کو پاکستان کا پہلا گزٹ بھی جاری ہوا، جس میں محمد علی جناح کی بطور گورنر جنرل پاکستان مقرر کیے جانے اور اسی دن ان کا یہ عہدہ سنبھالنے کی اطلاع درج تھی۔ اسی روز لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عبدالرشید نے جناح سے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کا عہدہ حلف لیا اور اسی روز نوابزادہ لیاقت علی خان کی قیادت میں پاکستان کی پہلی کابینہ کے ارکان نے بھی اپنے عہدوں کے حلف اٹھا لیے۔ ان تمام معروضات اور دستاویزی شہادتوں سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو نہیں بلکہ 15 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا تھا۔ تو پاکستان کا یوم آزادی 15 اگست سے 14 اگست کب ہوا؟ یہ معمہ حل کرنے کے لیے ہم نے نیشنل ڈاکومنٹیشن سینٹر کیبنٹ ڈویژن اسلام آباد کے دروازے پر دستک دی۔ وہاں ہماری ملاقات اس سینٹر کے ڈائریکٹر جناب قمر الزما سے ہوئی، جن کی مدد سے ہماری رسائی ان سینٹر میں محفوظ ان فائلوں تک ہوئی جو ایک طویل عرصے تک خفیہ رہنے کے بعد اب عوام کے لیے کھول دی گئی ہے۔ ان فائلوں کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ منگل 29 جون 1948 کو کراچی میں وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان کی زیر صدارت کابینہ کا ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں وزیر خارجہ، وزیر مواصلات قانون محنت، وزیر مہاجرین و آبادکاری، وزیر خوراک زراعت و صحت اور وزیر داخلہ اطلاعات و نشریات موجود تھے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کے پہلے یوم آزادی کی تقریب 15 اگست 1948 کے بجائے 14 اگست 1948 کو منائی جائیں گی۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان نے کابینہ کو بتایا کہ یہ فیصلہ حتمی نہیں ہے، وہ یہ معاملہ گورنر جنرل کے علم میں لائیں گے اور جو بھی حتمی فیصلہ ہوگا وہ جناح کی منظوری کے بعد ہوگا۔ اس فائل میں یہ تحریر نہیں کہ اس تجویز کا محرک کون تھا اور یوم آزادی کی تقریبات پر 15 اگست کے بجائے 14 اگست کو منائے جانے کے حق میں کیا دلائل پیش کیے گئے تھے۔ کارروائی کے آخر میں بریکٹ میں تحریر ہے کہ قائد اعظم نے تجویز کو منظور کر لیا ہے۔ فائل میں اگلے حکم نامے کا نمبر 48/2/15 ہے، جو 13 جولائی 1948 کو جاری ہوا، جس پر حکومت پاکستان کے ڈپٹی سیکرٹری احمد علی کے دستخط ہیں۔ حکم نامے میں کہا گیا تھا کہ ملک کے پہلے یوم آزادی کی تقریبات 14 اگست 1948 کو منائی جائیں گی۔ اس دن ملک بھر میں عام تعطیل ہوگی اور تمام سرکاری اور عوامی عمارتوں پر قومی پرچم لہرائے جائیں گے۔ کابینہ کے اس فیصلے پر عمل درآمد ہوا اور ملک بھر میں پاکستان کے پہلے یوم آزادی کی تقریبات 14 اگست 1948 کو منائی گئی۔ تاہم روزنامہ ڈان یوم آزادی کے سلسلے میں اپنا پہلا سالنامہ، جو 100 صفحات کے خصوصی ضمیمے کی صورت میں شائع کیا گیا تھا، 14 کی بجائے 15 اگست کو ہی شائع کیا گیا۔
اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس سال 15 اگست کو اتوار کا دن پڑا تھا اور یہ دن کسی اخباری ضمیمے کی اشاعت کے لیے نہایت موزوں تھا۔ پاکستان کی یوم آزادی کی تقریبات 15 اگست کی بجائے 14 اگست کو منانے کا یہ دستور آج تک جاری ہے، اور یوں آہستہ بات راسخ ہو گئی کہ پاکستان 15 اگست 1947 کو نہیں بلکہ 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا تھا۔ حالانکہ بالا دستاویزات کے مطالعے سے یہ بات بڑی حد تک طے ہو جاتی ہے کہ پاکستان کی پہلی کابینہ نے پاکستان کی تاریخ آزادی تبدیل نہیں کی تھی، بلکہ صرف یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہر سال پاکستان کی یوم آزادی کی تقریبات 15 اگست کے بجائے 14 اگست کو منائی جائیں گی، اور جناح نے بھی اس فیصلے کی توثیق کی تھی۔ ہمیں یقین ہے کہ ہماری اس تحقیق اور اس تحریر کی اشاعت کے باوجود پاکستان کی یوم آزادی کی تاریخ میں سرکاری طور پر کوئی فرق نہیں آئے گا، مگر یہ حقیقت نہ جھٹلائی جا سکتی ہے، نہ تبدیل کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا یوم آزادی 15 اگست 1947 ہے۔ اس دن جمعۃ الوداع تھا اور اسلامی تاریخ 27 رمضان المبارک 1366 ہجری تھی۔ اپنا یوم آزادی 15 اگست 1947 کے بجائے 14 اگست 1947 قرار دینے کے بجائے اس سے نہ صرف ہم اپنے یوم آزادی کی تاریخ بدلنے کے مرتکب ہوتے ہیں، بلکہ جمعۃ الوداع اور 27 رمضان المبارک کے اعزاز سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔